أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. چاہے امام ہو مقتدی ہو یا اکیلا. جو میں نے بولے میں نے جو جواب دعویٰ لکھا ہے، اہل سنت والجماعہ علماء دیوبند کے نزدیک مقتدی کو امام کے پیچھے چپ رہنا چاہیے، امام کے پیچھے قرات کرنا نہیں چاہیے. محمد یونس نعمانی. اس چیز کو میں نے قرآن و سنت سے مدلل کر کے بیان. میرا دعویٰ بالکل آپ کے دعوے کے برعکس ہے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ مقتدی ہو، امام ہو، اکیلا ہو، فاتحہ فرض ہے. آپ برائے مہربانی امام کے لیے بھی اور اکیلے کے لیے اور مقتدی کے لیے بھی جو آپ کا عقیدہ ہے اس کو وہ دعویٰ واضح ہے. مولانا عبداللہ صاحب نے جو اپنا دعویٰ لکھ کے دیا ہے مجھے، اس میں لفظ یہ لکھے ہوئے ہیں امام کے لیے بھی، مقتدی کے لیے بھی، اکیلے کے لیے. یہ تمام کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ فاتحہ پڑھنا ضروری. یہ چونکہ دعویٰ ہے مولانا عبداللہ صاحب کا، اس دعویٰ کے بارے میں تھوڑی سی بات جو میں وضاحت کے طور پہ کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ امام تو ہمارے نزدیک بھی فاتحہ پڑھا کرتا ہے، اکیلا آدمی بھی فاتحہ پڑھا کرتا ہے. اصل اختلاف ان کا اور ہمارا اس بات میں ہے کہ آیا امام کے پیچھے مقتدی جو ہے اس کو فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں، اس کو چپ رہنا چاہیے، کچھ پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. اس سلسلہ میں نے وہ مقتدی کے لیے لکھ دیا کہ مقتدی چپ رہے. اب اصل جو اختلاف منشأ نزاع اور منشأ اختلاف ہے مولانا عبداللہ صاحب کے مسلک کا اور میرے مسلک کا، وہ یہ ہے کہ مقتدی کے لیے یہ کہتے ہیں فاتحہ پڑھنی ضروری ہے، جب تک نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ مقتدی کو چپ رہنا ضروری ہے، اس کو پڑھنا نہیں چاہیے، چپ رہے تب اس کی نماز ہو جائے گی.
میرا خیال یہ ہے کہ آپ یہ بات شروع کریں گے، بتا جمع بھی کریں، لیکن آپ جب سمجھتے ہیں کہ امام میں کوئی اختلاف نہیں تو اکیلے کے لیے کوئی اختلاف نہیں، تو جہاں لکھ دیں کہ امام اگر فاتحہ نہ پڑھے، اکیلا فاتحہ نہ پڑھے، نماز نہیں ہوتی، تو لکھ دیا۔ میں نے تو کتنی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا ہے۔ نہیں وضاحت سے لکھ کے دیں آپ، اور میں لکھ کے دیا۔ دیکھیں نا، میں نے صاف لفظ لکھ دیا ہے مقتدی کے لیے۔ حضرت میں کہتا ہوں کہ مقتدی کے لیے میں نے کہا ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے امام کا نام تو لکھا ہے، میں نے اکیلے کا نام تو لکھا ہے، میں نے مقتدی کا نام تو لکھا ہے، یا میں نے اس کے طرف سے امام کا بھی نام لکھا ہے، مقتدی کا بھی نام لکھا ہے، اکیلے کا نام لکھا ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں اپنے کاغذ پہ کہ چاہے امام ہو، مقتدی ہو، اکیلا ہو، بغیر فاتحہ کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا تخصیص کر کے بعد میں نوٹ کر دیں کہ ہاں مقتدی کی نہیں ہوتی، بات کو آگے سمجھائیے۔ میں نے تو بات دیکھے کہ تخصیص کر کے واضح کر کے تقسیم نہیں، وضاحت کرنا ہے، تقسیم لازم ہوتا ہے۔ اطمینان سے آپ کی بات سنتا ہوں، آپ بھی اطمینان سے ذرا میری بات سنیں۔ میں نے جب آپ کے سب کو لکھ کے دے دیا صرف مقتدی، تو اس کا مطلب یہ ہے میرا اور آپ کا جھگڑا اس بات میں ہے کہ مقتدی نے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، کیونکہ آپ حضرات کی طرف سے یہ جو ہماری طرف سے کہا جاتا ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، یا آپ کی طرف سے کہا جاتا ہے پڑھی جائے، اصل اختلاف جو ہمارا اور آپ کا چلتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب بھی مسئلہ کوئی آتا ہے ان کا وہ تحقیق الکلام وغیرہ یا باقی خیر اب ابھی اپنے بات آپ دلال پیش نہ کریں، ہم نہیں بات کر رہے ہم ہیں۔ دعویٰ پیش کر بات کوئی بات نہیں، بات دعوے کی ہوتی ہے۔ دعویٰ آپ نے فرما دیا زبان پہ جا کر، زبانی آپ نے فرما دیا کہ امام کے لیے فاتحہ ضروری ہے، اکیلے کے لیے فاتحہ ضروری ہے، مقتدی کے لیے نہیں۔ آپ مہربانی فرما کر لکھ دیں کہ اگر امام فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اکیلا بھی نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی، تو اگر جو مقتدی ہے وہ نہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی۔ کیوں نہیں وضاحت کرتے؟ اب تو تھوڑی سی میری سنیں۔ لکھتے کیوں نہیں؟ جلد بازی نہ کریں، سب کو نہیں لکھے گا، سب کو آ رہا ہے، سب کو آ رہا ہے، جلد بازی سے آپ کام نہ لیں۔ دو لفظ کا دعوت تو مزاق ہے، ایک آدمی بار بار بولے گا بار نہیں، یہ ابھی بول رہا ہے اور میں یہ جو ہے نا سبحان اللہ بتائیے کہ پھر بات میرا خیال ہے مولانا سے مولانا عبداللہ صاحب آج دعوت لکھنا پڑے گا۔ ابھی آپ سب کچھ بات ہو جاتی ہے، آپ جلد بازی نہ کریں، تھوڑی سی بات مجھے سمجھانے دیں۔ میں ایک ہی بات کہتا ہوں، آپ اس کی امام اور اکیلے کی وضاحت لکھیں اپنے کاغذ پر، اور مجھے لکھ کے بھیجے، میں نے لکھ کے بھیج دیا ہے، میں نے امام کے لیے لکھ کے بھیجا ہے، مقتدی کے لیے بھی لکھ کے بھیجا ہے، اور اکیلے کی بھی لکھ کے بھیجا ہے۔ آپ جھوٹ کیوں نہیں لکھنے کی؟ میں اب ذرا تھوڑی سی سنیں گے، تو میں اطمینان سے سنتا ہوں، آپ مہربانی کر کے میری بات ذرا اطمینان سے میں نے صاف واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ امام ہمارے نزدیک بھی پڑھتا ہے، ہم کہتے ہیں پڑھنی چاہیے۔ میں کر رہا ہوں ذرا ٹھہرے تو صحیح، یہ جلد بازی کرتے ہیں نا، تھوڑی سی آپ جلد بازی سے کام کریں۔ اب امام کے لیے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے اس کو، اسی طرح مقتدی کیا نام اکیلا جو ہے اس کے لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنی چاہیے۔ اختلاف صرف میرا اور آپ کا ہے مقتدی کے لیے، اس لیے آپ کا اور میرا سارے جھگڑے کا دار و مدار اس قرآن و سنت کی حیثیت سے، اس مسئلے کے اعتبار سے جو میرا اور آپ کا تنازع اور جھگڑے کا دار و مدار ہوگا وہ سارا ہوگا مقتدی کے لیے۔ امام کے لیے تو ہم بھی کہتے ہیں چھوٹی بات ہے، ہمیں آپ زیادہ کچھ کرتے ہیں، لمبی بات ہے، میں لمبی بات نہیں کر رہا نا، میں یہی کر رہا ہوں نا۔ اب امام کے لیے میں تو کہہ رہا ہوں، میں نے صاف جب آپ نے امام مقتدی تمام کی بات کی، میں نے صرف مقتدی کی بات لکھی ہے۔ کیوں لکھی ہے؟ مقصد میرا سمجھانے کا یہ ہے کہ ہمارا آپ کے ساتھ اختلاف صرف مقتدی میں ہے، امام تو ہمارا بھی پڑھتا ہے۔ جب مولانا اختلاف نہیں آتا مجھے پوری تو آپ کا پوری کریں مجھے آپ دیں، میں آپ میری بات
آپ کی وضاحت تو کر آپ کی وضاحت آپ نے جو امام آپ نے مناظرہ نہیں کرنا بات یہ ہے کہ میں نے اکیلے میں لکھ دیتا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں مولانا عبداللہ صاحب میں تو یہی تو میں میں لکھ کے دیتا ہوں چاہتا یہ ہوں کہ کھل کے مسئلہ آج ظاہر ہو مولانا عبداللہ صاحب بھی کھل کے ظاہر کر دیں اور تاکہ قرآن و سنت سے اطمینان کے ساتھ گفتگو اس مسئلے پر میں نے صاف لکھ دیا ہے امام اور اکیلا دونوں کے لیے فاتحہ پڑھنے کے ضروری ہونے میں میرا مولانا عبداللہ صاحب شیخ پوری سے اختلاف نہیں. میں بھی کہتا ہوں کہ امام کو اور اکیلے کو فاتحہ پڑھنی چاہیے, فاتحہ پڑھنی چاہیے. یہ میں نے اب لکھ دیا. اب امام اور اکیلے کی بات میں نے صاف لکھ دی. میں نے جو لکھ دیا ضروری ہے پڑھنے چاہیے. نہیں آپ دیکھیں نمازی ہوتی. میں جو کہہ رہا ہوں کہ امام کو بھی پڑھنی چاہیے. آپ نہیں آپ دیکھیں میں جو کہتا ہوں اکیلا. اب آپ صرف موضوع مختصر کی بات میں نے دیکھا میرا اختلاف میں کہہ رہا ہوں بات سنیں نماز ہوتی چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو چاہے اکیلا. میں نے دعویٰ لکھا مکمل. آپ دعوے جا سکتے ہیں. میں یہ گنجائش نہیں رکھنے دوں گا. آپ برائے مہربانی لکھ کے دیں کہ امام اور اکیلا ہو فاتحہ نہ پڑھے. فاتحہ ضروری بھی ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں. میں نے لکھ دیا کچھ نہیں ہوتا. بالکل لکھ کے دیتا ہوں میں بالکل لکھ کے دیتا ہوں. میں وہ بھی بندہ بولے یہ بولن کوشش میں سب کچھ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ساری چیزوں کی وضاحت کروں گا. ذرا مولانا عبداللہ صاحب سے بھی آپ نے مجھے وضاحت کرا کے دینی. اب امام میں نے لکھ دیا کوئی جھگڑا نہیں, ایک اکیلے میں کوئی جھگڑا نہیں. صاحب میں نے یہ بھی آگے لکھ دیا جو یہ کہتے ہیں نہیں ہوتی. میں نے لکھ دیا بغیر فاتحہ ان دونوں کی نماز, امام اور اکیلے سے پہلے نماز لکھ چکا ہوں. بغیر فاتحہ ان دونوں کی نماز وجہ فاتحہ کے ضروری ہونے کے نہیں ہوتی. صاحب میں نے لفظ لکھ دیا. اب مولانا اپنے اس دعوے پر لکھیں کہ میرا اختلاف صرف مقتدی ہے. کیوں جب میں نے لکھ دیا اکیلا یہ جھگڑا نہیں, یہ اختلاف امام میں جھگڑا اختلاف آپ ہے مقتدی کے بعد. میں جو اکیلے میں میرا آپ کے ساتھ جھگڑا نہیں, امام میں میرا آپ کے ساتھ جھگڑا نہیں. جھگڑا ہے صرف مقتدی میں. اب آپ موضوع مہیا کریں کہ میرا اور آپ کے پاس سارا صرف ہوگا مقتدی کا. اتنا دیکھیں امام اتنی جب میں آپ اتنی گھر کے بات کیوں کرتے ہیں. میں آپ سے مہربانی میں آپ سمجھیے. میں نے صرف لکھ دیا آپ کو کہ امام ہو مقتدی ہو اکیلا ہو اس کی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی. اب آپ نے تخصیص کرنی ہے. آپ نے تخصیص کرنی ہے کہ امام اور اکیلا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے اور جو مقتدی ہو جب تک فاتحہ اگر پڑھے تو اس کی نہیں ہوتی. اس میں کے لیے ہے میری ہے. دیکھیں میری بات سنیں. اب آپ نے 3 لفظ لکھے ہیں. میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. امام اکیلا مقتدی. اب انہوں نے کہا امام بھی پڑھے اکیلا بھی پڑھے. ان دو میں نے کہا کہ میرا آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں. میں بھی کہتا ہوں امام بھی پڑھے اکیلا بھی پڑھے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ 7 لفظ لکھے کہ نہیں ہوتی. میں نے یہ لفظ لکھ دیا کہ نہیں ہوتی.
عالمانہ ایک اندازے پر وہی رکھنا چاہیے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ امام انہوں نے تینوں کے لیے بات کی, جب دو کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دو میں میرا آپ کے ساتھ اختلاف نہیں. میں بھی مانتا ہوں کہ امام پڑھے, میں بھی مانتا ہوں اکیلا پڑھے, نہیں ہوتی. اب آپ مہربانی کر کے اختلاف جو میرا آپ کا ہے صرف مقتدی کا, اب آپ لکھیں کہ میں مقتدی کے لیے فاتحہ ثابت کروں گا ضروری طور پر. اصل میں بات یہ ہے کہ مولانا فضلی اور سامعین کو میں بات سمجھا دوں اچھے طریقے سے. امر واقع اب یہ ہے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ امام ہو, مقتدی ہو, اکیلا ہو, مرد ہو, عورت ہو, کوئی بھی ہو, بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی, نماز بھی چاہے کوئی ہو. ہمارا یہ موقف ہے, یہ موقف ہے. اس کے بعد ان کا موقف جو لکھ دے رہے ہیں کہ امام ہو اور اکیلا ہو, انہوں نے لکھ دیا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی. اب بتا دی مقتدی کی بات ہے تو اس کی وضاحت آپ نے کرنی کے, میں نے تو کر دی ہے. فیصلہ کرنا ہے اس چیز کا جس میں میرا اور ان کا اختلاف, جس چیز میں میرا اور مولانا عبداللہ صاحب کا اختلاف ہے, فیصلہ تو کرنا ہے اس کا. جب اکیلے میں جھگڑا کوئی نہیں, امام کے لیے جھگڑا کوئی نہیں, جھگڑا ہے کس کے لیے, جھگڑا ہے مقتدی کے لیے. جیسے کہ مثلا یہی اب حدیث کے جو نمائندہ بن کے آئے ہیں, حدیث کی طرف سے کتاب لفظ لکھا ہوتی وجوب القراءۃ خلف الامام, یہی وجہ ہے سارا جھگڑا ہوتا ہے خلف الامام کا. لیکن یہ چونکہ سمجھتے ہیں کہ آگے خلف الامام پر ان کے لیے دلیل دینا مشکل ہوگی, اس لیے ہم یہ لکھتے نہیں ہیں. اس لیے جھگڑا ابھی ان کا اور میرا صرف خلف الامام پہ, امام کے لیے جھگڑا نہیں, اکیلے آدمی کے لیے جھگڑا نہیں. جب جھگڑا نہیں تو اس کو تو بات میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. بات میری اور آپ کی ہوگی صرف کس بات پر کہ خلف الامام پڑھنا چاہیے. مولانا صاحب یہ مان گیا, اب مسئلہ حل ہو گیا. مولانا کہتے ہیں کہ یہ لکھ دیتے ہیں. مجھے یہ فرمائیے, مقتدی آگے ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے؟ اچھی بات کی بات ہے. مقتدی ہمیشہ خلف الامام ہی ہوتا ہے, مقتدی پیچھے ہوتا ہے. میں نے سب کے لیے لکھ دیا ہے, امام ہو, اکیلا ہو, مقتدی ہو, فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب آپ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں کہ بھائی عبداللہ جو پوری الدیز ہے, آپ کی بات غلط ہے. ہم نے کہا ہم نے مولانا کیا غلطی کی؟ تو آپ نے فرمایا حضرت تمہاری غلطی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ مقتدی نہ پڑھے. اب نہ پڑھے کا دعویٰ تو آپ کا ہے, بات تو آپ کی ہے, تو اس کو آپ لکھیں گے نہ پڑھے گا, مجھے کہتے ہیں نہ پڑھے, میں کہ لکھوں نہ کرتا نہیں سر گاڑا سمجھو میرا جھگڑا نہیں, جھگڑا ہے صرف امام کے پیچھے دا خلف الامام دا. جب یہ خود مان رہے ہیں خلف الامام, اب جھگڑا میرا اور آپ کا یہ منشا نزاع, منشا اختلاف جس پر ہم نے بات کرنی ہے, جس چیز پر ہے اتفاق اس پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات اس چیز پر ہوگی جس چیز میں ہے اختلاف, اور اختلاف ہے خلف الامام میں. اس لیے ان کو لکھنا چاہیے یہاں خلف الامام اور بات شروع ہونی چاہیے. میں نے بھی عجیب معاملہ مولانا کا, بڑے عجیب ہے مولوی صاحب. میں نے مقتدی لکھ دیا ہے. میں نے مقتدی کیا, مقتدی امام ہوتا ہے, امام اس دوسرے کو نکالے, مقتدی کون ہوتا ہے, مقتدی کون ہوتا ہے, دونوں کون ہوتا ہے, مقتدی امام ہوتا ہے, پیچھے ہوتا ہے, پیچھے ہوتے کہا جاتا ہے. اب بات تو صاف ہے کہ میں نے مقتدی لکھ دیا, تو مقتدی ہوتا ہی امام کے پیچھے. آپ مولانا دیکھ کر دیں گے آپ انشاءاللہ, آپ دیکھ کر دیں. میں نے لکھ دیا ہے مولانا کہ مقتدی امام کی وجہ فاتحہ نہ پڑھے, اگر پڑھے گی تو نماز نہیں ہوگی. دیکھ کر دیں. آپ کا اور میرا جھگڑا صرف رہ گیا خلف الامام کا, مقتدی کا اکیلے کو نکالے اپنی بات سے, امام کو نکالے. صرف جس کا جھگڑا ہے, جس کا جھگڑا ہے میرا اور آپ کا, اختلاف ہے جس چیز کا, فیصلہ ہے اس چیز کا, بات ہے اس چیز کی جس چیز پر ہے اختلاف, اختلاف ہے خلف الامام کا. اس لیے لفظ خلف الامام. اور میں سمجھتا ہوں یہ چونکہ خلف الامام مولانا سمجھتے ہیں دلیل دینا خلف الامام پہ کوئی آسان کام ہے, کس لیے لکھتے ہیں. اگر آپ جس طرح میں نے لیکن میں جس ماحول میں بات کرنا چاہتا تھا اور شروع میں آپ نے جس ماحول میں بات کرنے کی بات کیا اس سے ہٹ رہی, میں سب کچھ باتیں کر کے لکھتا جا رہا ہوں. جب آپ کا اور میرا اختلاف, دیکھیں مثلا 3 آدمیوں کے بارے میں مولانا کا دعویٰ کرتے ہیں زید آیا, امر آیا, بکر. 3 کے بارے میں کہتے ہیں, 2 کے بارے میں ان کو مان لیتا ہوں.
تیسرے کے بارے میں نہیں مانتا تو کو دلیل دینی پڑے گی. تیسرے کے لیے پہلے دو کے لیے دو چیزیں میں نے مان لی ان چیزوں کو مولانا نے فرما دیا کہ بکر اور زیاد کی بات ہی تیسرے کی بات ہے. اب تیسرے میرا تو خلاف نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح امام کے لیے فاتحہ فرض ہے، جس طرح اکیلے کے لیے فاتحہ فرض ہے، اسی طرح مقتدی کے لیے فاتحہ فرض ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں، مقتدی کے لیے فاتحہ فرض نہیں، ضروری نہیں، کوئی بات نہیں. آپ دیکھیں کہ فاتحہ مقتدی نہ پڑھے، اگر پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. دیکھیں بات یہ ہو چکی ہے. اب زید امر بکر تین کے بارے میں دعویٰ ہو، زید آیا امر آیا، ان دو کے بارے میں جب بات مان لی گئی تو دلیل دینے کی ضرورت ہے. جب اختلاف ہے بکر پر تو دلیل دینے کی پڑے گی ان کو بکر کے آنے کی. اب اسی طرح اکیلے اور امام کے لیے جب اختلاف نہیں تو اس کو درمیان میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بات ہے صرف خلف امام کی، جھگڑا ہے صرف خلف امام کا، جھگڑا ہے صرف مقتدی کا. اور مولانا عبداللہ صاحب سمجھتے ہیں کہ مقتدی کے لیے ثابت کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے لکھ کے نہیں دیتے. اگر آپ یہ اہل حدیث کے نمائندہ بن کے آئے ہیں، اہل حدیث امام کے پیچھے فاتحہ کو ضروری کہتے ہیں اور اس میں میرا اور آپ کا اختلاف ہے. یہ آپ کی کتابیں بھی ٹھیک وجوب القراءت ہے خلف امام کے لیے، اس لیے آپ خلف امام مولانا دعوے میں مناظرہ شروع کر دیا. آپ اختلاف نہیں پیش کریں گے. آپ لکھیں کہ مقتدی کے لیے فاتحہ ضروری نہیں، وہ فاتحہ نہ پڑھے. اگر فاتحہ پڑھے گا میں نے لکھ دیا، اگر فاتحہ نہ پڑھے گا تو نماز اس کی نہیں ہوگی. آپ لکھیں فاتحہ پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، تب مقابلہ ہوگا. اسی سمجھنا چاہتے ہیں تو سانو سمجھانا ہے. جیڑا ہوں شروع ہوا ہے سلسلہ یہ سمجھ تو نہیں سانو آئے گی. گل نماز کی سورت فاتحہ تو بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، سارے وہ آ گئے. مقتدی بھی آ گیا، کلا بھی آ گیا، امام بھی آ گیا، سارے آ گئے. دیکھنا ہے سورت فاتحہ تو بغیر نماز کے لیے قرآن سنت نال ثابت ہوتی ہے فاتحہ تو بغیر نماز ہو جاتی ہے یا فاتحہ نہ پڑھیے کسی بھی پوزیشن نہیں ہوتی. دیکھنا تو سمجھنا تو اسی یہ چاہتے ہیں تھی شرطاں شرائطاں سے اڑے رہو سارا دن. یہ تو گل کون حاجی صاحب یہ گل میں دس کر حاجی جناب نہیں میں دعا کرو گزارش سیدھے جہ لوگ اس چیز کی یہ کہ امام کے پیچھے مولانا فرماتے ہیں کہ بات اس چیز کی ہونی چاہیے جدا اختلاف ہے. سادہ اختلاف ہے جی مقتدی کے بارے، سادہ اختلاف ہے مقتدی کے بارے بقول معتزلہ کے بارے. میں نہ اینا بھی لکھ دینا کہ اگر مقتدی فاتحہ نہ پڑھے وہ نماز ہو جائے گی، اگر پڑھ لے تو نہیں ہو کوئی میں نے بڑی وضاحت سے لکھ دیا. اب مقتدی کے لیے اب انہوں نے لکھا ہے کہ مقتدی کے لیے فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اگر نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی. میں آگے لکھ دوں گا کہ فرض نہیں ہے، وہ نہ پڑھے تب بھی ہو جائے گی. بات ہو رہی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جب تک مقتدی فاتحہ نہ پڑھے اس وقت تک نماز ہوتی نہیں، اس کے لیے فاتحہ پڑھنا فرض ہے. اختلاف اب یہ ہے ان کے نزدیک مقتدی کے لیے خود بیان کر رہے تھے، مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا ان کے نزدیک فرض ہے اور اس کی نماز نہیں ہوتی اگر فاتحہ نہ پڑھے. ہمارے نزدیک فرض نہیں ہے، اس لیے نہ بھی پڑھے تو ہو جاتی ہے. اصل بات یہ ہے
کہ حضرت نے برات تو فرما دی لکھ کے نہیں دیتے. بات یہ ہے کہ وہ خود فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے اختلاف نہیں, مقتدی کے لیے فرض قرار دیتے ہیں, ان میں اختلاف نہیں. تو اختلاف تو آپ میں ہے. آپ یہ لکھ کر دیں کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے, اگر پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. جس طرح میں لکھتا ہوں نہیں پڑھے گا نہیں ہوگی. دیکھیں جی, ایک ہوتا ہے مدعی, ایک ہوتا ہے مدعی. اب مقتدی کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے, مدعی یہ ہے کہ اس کے لیے مقتدی کے لیے فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے, مقتدی کے لیے فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے, واجب ہے, فرض ہے, جو بھی ہے ان کے نزدیک. ہم اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. اگر وہ فاتحہ نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے. اس لیے صاحب الجھن میں ڈالنے کی ضرورت نہیں, صرف مقتدی کو متعین کریں, لکھیں مقتدی کے لیے لکھیں اور بات سنو, بات نہیں آئی میرے کو لکھوانا چاہتے ہیں, میں لکھ کے دیتا ہوں. بس بات سنو, ہم ان کو دلیل پیش کریں گے کیونکہ بغیر سورۃ الفاتحہ کے نماز کسی کی بھی نہیں ہوتی, چاہے امام ہو, چاہے مقتدی ہو, چاہے اکیلا ہو. مجھ سے اور لکھوا لیں, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, مجھ سے اور لکھا لیں. چاہے صبح کی نماز ہو, زور کی ہو, عصر کی ہو, شام کی ہو, عشاء کی ہو, سری ہو, جہری ہو, اکیلا پڑھے تب پڑھے, مکہ پڑھے, مدینے پڑھے, جو مرضی لکھوا لیں. اب یہ خود لکھ کر دیں مقتدی کے فیاض کو. مقتدی کے بارے میں مختلف بھی آپ ہیں, میں نہیں ہوں. مولانا عبداللہ صاحب نے گنتی کر دی ہے کہ فلاں لکھا لو, فلاں لکھا لو. مطلب کیا ہے, جس چیز پر مولانا عبداللہ صاحب نے پھنسنا ہے وہ ایک نہ لکھا, لکھا. اب ہم کوئی ایک چیز اور نہیں لکھاتے, ہم صرف مقتدی لکھاتے. یہ خود کہہ رہے ہیں جو لکھا لو, جو لکھا لو. مولانا آپ کی مہربانی, میں آپ سے کچھ نہیں لکھاتا, صرف یہ لکھاتا ہوں کہ صرف مقتدی کے لیے, صرف جس میں جھگڑا ہے, اور میں کچھ نہیں لکھاتا. یہ خود نہیں لکھانا, وہ لکھا لو, فلاں لکھا لو, فلاں لکھا لو. میں کہتا ہوں میں کچھ نہیں لکھاتا, میں صرف ایک چیز لکھاتا ہوں. مہربانی کر کے وہ ایک چیز لکھ دیں کہ مقتدی کے لیے فاتحہ کا پڑھنا فرض و ضروری ہے. مقتدی فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. میں نے مقابلے میں لکھ دیا ہے تو اس کے لیے فاتحہ پڑھنا. مولانا نے فرما دیا ہے کہ آپ لکھ کے دیں کہ مقتدی کے فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی. میں لکھا مقتدی یا ہو کہ ہو نماز نہیں ہوتی. بس یاد کے لاؤ, جھگڑا ہے, دیکھیں جھگڑا ہے مقتدی کا, بات کیا میں کہتا ہوں اور سب چیزیں چھوڑ کے آپ نہیں کر سکتے, یہ ضرورت نہیں آپ پہ. مناظرے کیے ہیں اللہ کے فضل سے, اللہ پاک کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں اپنی مناظرے کی نیت سے آیا ہوں. اللہ پاک کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں امن سکون مناظرہ کرتا ہوں. آپ اور کچھ نہ لکھیں, آپ اور کوئی بات نہ کریں, مہربانی کر کے اور کچھ نہ لکھیں. ہمیں مولانا نے فرمایا ایک منٹ بات یہ ہے بات سنو, اس بات پہ جیڑی چیز کا اخلاق صرف کیا ہے کہ مقتدی جڑا ہے وہ پڑے ہوندی ہے کہ نہیں ہوتی. بات دوسرے تو اختلاف بھی کوئی نہیں ہو تو سارے دونوں مطابق نے انہیں دکھاؤ خود مولانا عبداللہ صاحب تھوڑی بھی مرنا ہے, میں بھی مرنا, گل سمجھو, تو سب بھی مرنا ہے, میں بھی مرنا ہے, ہر ایک اپنی ہر ایک اپنی اپنی بچانا میں تمہیں بچانا. گل ذرا سمجھو, مسئلہ ہے ہاں اللہ پاک ہر ایک زندگی رہے, میرے قرآن کے سنت کے مطابق چلائی رکھے. اللہ پاک آپ چھوڑو. اب دیکھیں, اب یہ کہتے ہیں مجھ سے فلاں لکھا لو, فلاں لکھا لو, تو سارے سامنے آتا ہے. میں یہ خدا دواستا نے مولوی صاحب میں کوئی اور نہیں لکھانا, جڑی ایک چیز لکھانا ہوا لکھتے, اور سب نہیں فلاں لکھا دو, فلاں لکھا دو, کوئی ضروری نہیں فلاں فلاں, صرف ایک چیز لکھ دو. اور آپ نے غلط لگایا ہوگا وہ ایک چیز کیوں نہیں لکھتے, باقی سب کو لکھنے کے لیے تیار ہے. اس ایک چیز سے میں لکھتا ہوں
کہ سورہ فاتحہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہے مقتدی ہو، چاہے امام ہو، چاہے بندہ ہے۔ جب جھگڑا کیوں چھڑتے میں اپنے بھائی کی گل میرے مہمان نہیں ہوں، میرا حق بھائی صاحب احترام کا، میں احترام کردہ لکھ دینا کہ مقتدی بھی ہو اگر امام کے پیچھے کھڑا ہو اور خلف الامام ہو، اگر فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بھی لکھ دیں کہ اگر مقتدی امام کے پیچھے ہو، خلف الامام ہو، اگر وہ فاتحہ پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ باقی جڑے ساتھی نے جو بولتے ہیں تو رولا جہاں پی جاتا ہے، وہ لگا دیا گلان سے سمجھ نکلی ان کی آپ صاحب نے فرمائی ہے کہ اسی یہ بات لکھ دینے آ کہ مقتدی جڑا ہے امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑے گا تو وہ کی نماز نہیں ہوئے گا۔ مولانا صاحب مولانا نعمانی صاحب کے لکھیں گے بھائی امام کے پیچھے اگر مقتدی سورت فاتحہ پڑے گا بس ایسی گل رولا لمبا ہے لہٰذا باقی کے ساتھ بہت بڑی مہربانی اس طرح اور اگلی چیز بھی آپ میری توجہ پر یہ تو پرانا طور پہ گل دے کر ہوں یہاں سے میں آپ کے اندر متعین نہیں کیتا پہلی کسی چیز اختلاف ہے نہیں، خصوصاً جڑے دو اختلاف ہو سکتے نہیں، اختلاف ان کا اور میرا ہے صرف مقتدی میں۔ جب اختلاف مقتدی میں ہے تو نیز کا مطلب تو ہے پہلے کسی اور چیز میں اختلاف ہے اور نیز فلاں چیز میں آپ بھی آگے لکھتے کہ نیز اگر مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے گا اس کی نماز نہیں آپ بھی نہیں اب بھی دیکھ رہے ابھی آپ نے کہا میں تو اپنا عقیدہ بتاتا ہوں، میں تو آپ کو بتاتا ہوں، آپ نیز کٹو کیوں کٹا نیز بچی بھی سامنے کرو میں تو سب کچھ لے کے نیز کا میں نے لکھا میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کھول کر بات لکھ دی ہے۔ بس میں نے جو کھول کے میں نے بات لکھ دی ہے، امام اور اکیلے کے بارے میں نے اکیلا لکھ دیا کو علیحدہ کر کے لکھ دیا کہ مستقل اس میں میرا اور ان کا کوئی اختلاف نہیں۔ انہوں نے پھر کہا تھا کہ یہ ہو کہ نماز نہیں ہوتی، میں نے یہ بھی لکھ دی بات جو میں نے اپنے تھوڑے جذبہ بھی نہ ٹکراتے تھا۔ اہل سنت و جماعت علماء دیوبند کے نزدیک مقتدی کو امام کے پیچھے چپ رہنا چاہیے، امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا چاہیے۔ قرات نہیں فاتحہ اب انہوں نے اختلاف میرا اور ان کا جو ہے
اور گال کا سمجھو خاص بیٹے جی جواب میں دیکھیں کیا سکنا چاہیں گے انہوں نے پوچھے کی بھیٹ کی ماحول مطابق ہمارا نظریہ جو بھی کرے گا اب ہمارا جو نظریہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنے کا مطالبہ ساڈا اسی سمجھنا چاہتے ہیں سارے بندے کہ سورت فاتحہ امام دے مگر پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے قرات والی گل جس ہوتی ہے ہٹ کی آفت صاحب میرا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اہل حدیث انشاءاللہ سورہ فاتحہ امام اور مقتدی اور اقیلا سب کے لیے ضرور سب جانتے ہیں. ہم ان کے دلائل پیش کریں گے کیونکہ برائے سورہ الفاتحہ کے نماز کسی کی بھی نہیں ہوتی, چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو چاہے اقیلا ہو. ان کے مطالبہ پر نیز مقتدی اگر امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی. نیز میں پہلی بات بھی ہے اور بھی اگلی بات بھی, حالانکہ اختلاف ان کا میرا اور آپ اس نیز والے مسئلے میرا جواب دعویٰ دعویٰ پورا یہ نیز واپس کٹو میں میں سنائی کیا دلد ہے کیا دوتے مطالبہ آپ کے سامنے ہونے میں ہر معقول چیز لکھا لکھے نہ لکھا ہو غلط کا جو کٹا ہوا اختلاف صرف مقتدی کا, اس لیے پہلی ساری بات کاٹنی پڑے گی, نیز کو کاٹ کے صرف مقتدی کا لکھنا پڑے گا. سر مقتدی کا لکھیں آپ کے سامنے اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے لکھ دیا ہے. اب مولانا قرات کر رہے ہیں. اب میں کہوں گا فاتحہ بھی لکھیں اور ساتھ یہ بھی لکھیں میری طرح جس طرح میں نے وضاحت کی ہے. آپ سے لکھوان چاہتا ہوں اور لکھوا کے رہوں گا انشاءاللہ کہ اگر امام کے پیچھے مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی, نہیں ہوگی. انہوں نے میں نے جو کہا تھا امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا چاہیے, وہاں ان کا مطالبہ تھا لفظ فاتحہ کا ہونا, اس فاتحہ کا میں نے لکھ دیا امام کے پیچھے قرات فاتحہ نہیں کرنا چاہیے. صرف فاتحہ کی گل ہے, سورت فاتحہ کی نماز امام کے مگر سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. پڑھیا یا مطمئن کرنا یا مطمئن کرنا مطمئن بھائیاں سانو کرنا. مولانا محمد عبداللہ راشد صاحب تشریف فرمائے میں صدر مولانا نعمانی صاحب گزارش صرف گزارش یہ ہے کہ حضرت حافظ صاحب نے غصے جا کے کوفے کا نام لیا. مولانا نے تقریر کرتے رکھا ہے جیسے بھی کہہ سکتے ہیں انگریز کے پیچھے مقصد یہ گل ہے کہ نہ اصل کلمہ انگریزاں نہ پڑھیا تو نہ کوفیاں نہ پڑھیا, اصل کلمہ پڑھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اصل انہوں کی گل واسطے کٹھے ہوئے ہیں, نہ کوفے کا ہویا نہ انگریزاں کا ہویا.
نہ بغداد کا رولا ہے، نہ اجمیر کا رولا ہے. گل اتنے ہونی ہے مکی مدنی سرکار کی، صرف نبی گل صرف اینی ہے. اور میں کہاں کھڑا ہوا حضرت حافظ صاحب نے ساتھ لے لین اور مولانا کیونکہ سارے بزرگ نے ذرا تھوڑا جہا ریسٹ کر لیں تاری بات. اور ریسٹ بھی کی ہے کہ پڑھیا لکھا تھا بھلے نا انگریزی کا چلو جھٹ آرام کر لیں ساہ لے لیں یہ تو پہلا گل تھی. مولانا راشد صاحب تشریف فرما نے حضرت حافظ صاحب نے بات فرمائی ہے کہ جہاں مقتدی ہے نا وہ امام کے پیچھے، کیونکہ مقتدی وہ کہیں انہوں نے جہاں امام کے پیچھے ہو گیا کہ انہیں دوستوں میں ہوگا سی وہ بھی نکل گئے. ساڈا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ اگر وہ امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہیں نہ پڑھتا، جی امام پڑھتا ہے ایویں انہوں پڑھنی چاہیے. اگر وہ سورت فاتحہ نہیں پڑھتا تو وہ نماز نہیں ہوتی. مولانا راشد صاحب کیونکہ صدر مناظر ہیں وہ بھی اور اتنی بات کرتے ہیں کہ اگر مقتدی امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھ لے تو وہ نماز نہیں. بات پہلی رکھو قرات والے پاس نہ ہو، قرات کا معاملہ ہو رہے مسئلہ اصل سورت فاتحہ کا اتنے قرات کا رولا ہی کوئی نہیں. سمجھ آ گئی نا؟ مولانا یہ فرما دے اسی یہ کہیں امام اگر سورت فاتحہ نہیں مقتدی سورت فاتحہ نہیں پڑھتا تو وہ نماز نہیں ہوتی. یہ فرما دے اگر پڑھتا ہے تو وہ نہیں ہوتی. مسئلہ ختم ہو یہ گل کرتے تاکہ ہو یہ تو لمبی گل ہے ہی نہیں. ہوں تک وقت اسے پہ ہی چلتا جا رہا ہے کہ آیا جھگڑا کس بات کے. ساری طرف کوئی مطالبہ تھی بطور نمونہ کتاب بھی دکھائی کہ آج تک جتنی بھی کتابیں اس اختلافی مسئلے سے لکھی گئی ہیں انہوں کے اندر صاف لفظ موجود ہے فی وجوب الفاتحہ خلف الامام. اصل جھگڑے اس سے کتابیں تقریباً میرا خیال ہے مولانا کسی شاید ایک کتاب بھی انہوں نے ایسی یاد نہ ہوئے ایس مسئلے پہ کتاب لکھی گئی ہوئے اور سر برق سے خلف الامام کا لفظ نہ آیا ہو. کتنی پہ نہیں نظر آتی کتابیں ہر ایک یہ خام کا رولا پان واسطے باہر طے ہوگی کہ چلو مقتدی اکیلے کی بات نہیں امام کی بات نہیں. ہوں جھگڑا صرف رہ گیا ہے مقتدی کے اتنے فاتحہ پڑھنی واجب ہے ضروری ہے وہ کیا حیثیت ہے سمجھو نا. یہ ہوں مولانا صاحب ادھر مطالبہ ہو رہا ہے سارے مناظر مطلب کہ مولانا صاحب اپنا دعویٰ لکھ دیں پہلی بات کو کٹ دیں ختم کر جہی چیز سے اختلاف ہے کہ مقتدی پر فاتحہ پڑھنی فرض ہے ضروری ہے جو بھی وہ سمجھ دیں اور وہ اگر نہیں پڑھے گا تو وہ نماز نہیں ہو سکتی. وہ آئے گا ادھر دعویٰ جو اصول ہے طریقے کا ادھر آئے گا دعویٰ پھر ادھر جائے گا جواب دعویٰ. اس واسطے وہ اپنے کہنے کے مطابق اپنا دعویٰ لکھ کے بھیجیں ادھر جواب دعویٰ چلا جائیں. یار آگے بھی دورے کا میں مولانا چاہوں گا مناظرے کہ جڑا حدیث میں اس بات کو نہیں رکھ سکتا. میں بات ضروری رکھوانی چاہنا جس طرح یہ تخصیص کرنی چاہیے مقتدی کی اس تخصیص کے ساتھ عمومیت بھی ہے گی امام کی اور کے اس واسطے کسی میں دعویٰ جس بات پھر سن لو چاہنا کہ ہم اہل حدیث سورہ فاتحہ کے دلال پیش کریں گے. بتائی بات ہم ان کے دلال پیش کریں گے کیونکہ بغیر سورۃ الفاتحہ کے نماز کسی کی بھی نہیں ہوتی چاہے امام ہو مقتدی ہو اکیلا ہو. اب جگہ تو نہیں تھا کہ اکیلا کون ہے مقتدی کون ہے امام ہے کس کو نہیں پتا کون ہے. اب ایک کے مطالبہ جاری رہا کہ مقتدی کا لفظ بھی لکھیں تو ساتھ امام کے پیچھے بھی لکھیں. تو میں نے لکھ دیا کہ نیڈ مقتدی اگر امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی. اب مولانا چاہتے ہیں کہ امام کے بارے میں اور اکیلے کے بارے میں کوئی بات نہ ہو صرف مقتدی کے بارے میں ہو. اس میں کیا حق ہے؟ اگر امام کے بارے میں بھی نماز فاتحہ کی بات ہو جائے سورہ فاتحہ کی تو اس میں کیا حق ہے؟
اکیلے کے بارے میں ہو تو اس میں کیا آتا ہے؟ ہم تو بات یہ چاہتے ہیں، اب بات سمجھیں، مولانا مولانا لکھ کے دیں لہذا آپ فیصلہ کریں گے بس کی لکھانا ہے. بالکل صحیح. پنجے بندے جہے منتخب اتنے ہوئے سن وہ پنجے ادھر لے تو پنجے ادھر لے باہر آئے. بابا جی کا جو لکھ کے دیں، ہاں لکھ دیں گے مقتدی امام کے پیچھے پورا فاتحہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ مولانا صاحب لکھ کے دیں گے، حافظ اللہ صاحب لکھ کے دیں گے کہ مقتدی امام کے پیچھے پورا فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. 10 بندے جی 2 پاس کمیٹی بنی تھی انہوں نے فیصلہ اور انہوں نے جناب بندے سائن کر کے دے جہاں نہیں لکھے گا وہ سمجھا گیا کہ وہ نشکست ہوگی. بابا جی ڈائی مولانا یونس امامی صاحب نے لکھا جی مقتدی امام کے پیچھے پورا فاتحہ پڑھے تو اس کی نماز مکروہ نہیں ہوتی تھی. لکھو یہ نہیں انہیں صرف سائن کیتے ہیں اسی جگہ سائن کرنا کوئی چیز آپ نے تک نہیں لکھو گے. پانچ بندے ادھروں 5 بندے ادھروں آئے ہیں جو انہوں نے فیصلہ کیا اندر حافظ عبداللہ صاحب نے دستخط کرتے رہے تھی تھلے تحریر نہیں کرو 5 آدمی اپنے مسلک کا انہوں نے زیادہ پتا ہے جنہ مناظرہ سننا انہوں نے پتا ہے نہیں پتا. اسی سمجھنا چاہتے ہیں وہ سائن کر دو. جی حافظ صاحب کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، تھی نہیں کرتے تو پھر تھی ویخ لو جہے سارا اعتماد ٹھیس پہنچا عام آدمی مسئلہ زیادہ پتا ہے یا زیادہ گل ہوئے صحیح گل کے خلاف ہوئے تو کسی طرح منتے ہیں جس طرح ساڈا عام آدمی کو پتہ ہی نہیں غلط مسئلہ لکھتا گل یہ کہ مولانا صاحب نے پہلے بھی کہا کہ حافظ صاحب لکھ دے کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. حافظ صاحب نے کہا کہ جناب اگر امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو ان کی نماز نہیں ہوتی. یہ مولانا صاحب کہتے ہیں ہاں حافظ تھی لکھ دو. اس روڑے کے تحت 5 بندے ادھروں 5 بندے ادھروں اٹھ کے جناب اندر چلے گئے ہیں جنہوں کا آپس جھگڑا نہیں جس گل سے. مولانا صاحب کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہاں صرف دلائل دینے ہیں. انہوں دونوں نے لکھا ہے حافظ صاحب کی طرف انہوں نے لکھا ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. دورہ صرف اس چیز سے. اور طرفوں جناب انہوں نے لکھا ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. دورہ صرف اس چیز سے. دورہ مقروض نہیں ہوا. حافظ صاحب نے ادھر سائن کرتے رہے. مولانا صاحب تھوڑے کی گزارش کریں گے کہ پھر سائن کر دو تاریخ کبھی تمہیں کوئی اجازت نہیں. آپ کو کوئی اجازت نہیں، صرف جی حافظ صاحب نے سائن کیتے ہیں ایویں سائن کر دو. جی تاری تاریخ ہے یہ سارے قابل قبول نہیں. قابل قبول نہیں جی گل ہی مسئلہ اللہ پھر آپ ہار گئے ہیں. لیکن میرا ایک جج آدمی جنہوں پتہ کوئی نہیں، جنہوں پتہ کوئی نہیں وہ خلاف ایک گل لکھتا میں تھی آپ مولوی وہ گل لکھی صحیح گل ہوئے گی بولنا گے غلط گل ہوئے گی نہیں بولنا گل جی صحیح ہوتی من ہوں میں انہوں بھراواں اگے جہے 10 بندے مقرر شروع کو ہوا انہوں اگے گزارش کراں گا آ تحریر کے لیے اپنے سارے سمجھنے واسطے لکھ کے دیتی ہے. اس تحریر کے دونوں مولانا صاحب جہے نے پابند ہو جان
ਇਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਹਿਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਜਹਿਲ ਹੀ ਤੇ ਜੋ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇhtiyat ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇhtiyat ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇhtiyat ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤੇ 11ਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਹਿਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਬਰਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਤਾਲਬੇ ਤੋਂ ਆਲਮ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਉੱਠੋ ਜੀ ਉਹ ਦਸੇ ਬੰਦੇ ਦਸੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਠੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਸੀ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਰੀਜ਼ਦਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਰਲ ਕੇ ਵਸਣਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਰਲ ਕੇ ਵਸਣਾ, ਸਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਬਬ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਸਲੀਮ ਕਰੀਏ, ਮੁਤਮਿਨ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੁਤਮਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ, ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ घंटा जो सवा मेरा गाया है करीब हाँ जी मतलब जो करीब इसकी मुख से जो असली या समझना चाहते ऐसे में अगर कोई गाल हो सकती है जिस तरह के नेक्स्ट तरीके से मौलवी साहब ने क्यों बताई है कुछ फायदा अभी बता मतलब ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਫ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਅਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਆਖੀ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸਨ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਮੁਕਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਨਾਜ਼ਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਲੈ ਆਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਲਾਓ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਆਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੇ ਖਾਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਲਮਾ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੁਕਤਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਾਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਦਰੀ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਣੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ को जाते हैं ਤੇ ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕ ਕੋਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
कि क्या सूरत फातिहा इमाम के पीछे पढ़ना जरूरी है या पढ़ना नहीं जरूरी, जो बंदा पढ़ता है वो यानी मकरू है या हराम है या क्या है उसके मतलब तो असी आलम नहीं, ये आलमा को असी इस वास्ते बड़े सारे इकट्ठे करें कि तुम्हें बात समझ आ जाए। अच्छा ये उलमा समझ गया है कि पीछे पढ़ना सही जरूरी है या नहीं जरूरी, वो मकरू है उन्होंने पैसा नहीं पता, मकरू है नहीं पता, ये वो समझ गए या हाउसा समझ गए, इस अंदर भी कोई नहीं पता बताना। ठीक है करम गल तो ये जो सैन ही नहीं करते मकरू भी लिखी जाते मकरू हर गल मकरू की मकरू गैर समझ मेरा तो मौलाना बात हो गया इस बात से मुख्तलिफ लफ्ज़ को कल्बुल इमाम इतफाक ये होया एक मिनट इतफाक ये होया कि मैं देख के जहाँ तेरा इमाम के पीछे जिन्होंने कल्बुल इमाम अरबी का किया जरा इमाम के पीछे सूरा फातिहा न पढ़े कोई नमाज नहीं होती। मौलाना ने फरमाया मैं देख दिया था कि जरा बंदा मगर फातिहा पढ़े कोई नमाज नहीं होती। साल सामने दुआ तर्जमानी की वगैरह गल है गल ये हो रही थी कि मुक्तदी के सिलसिले झगड़ा मैं ये याद कराया कि मुक्तदी नू इजाजत नहीं इमाम के पीछे पढ़ने दी ते इन्होंने बार बार मैं जोर लाया हुणा तक इन्हें नहीं लिखा तो इंशाअल्लाह इनका लिख के दसन की जड़ी असल गल नहीं भाई हाफिज साहब ने जी मेरी गल हो रही थी या मैं बार बार आखदा पे असल इख्तलाफ मुख्तदी दा इमाम दा अकेले आदमी दा नहीं वो मुतय्यन करना चाहिए इकल्ला सिर्फ वो मुतय्यन नहीं कर देते बाकी उनके सिलसिले चूंकि उन्होंने जरा नजरिया वो जानते जरा मेरा नजरिया ते मतलब जिन्हों मैं कुरान के हदीस सही समझ आओ मैं जानता मौलाना अपने मसलब को सही जानते अब मैं अपने मसलब को सही जानता अपने मसलब की तर्जुमानी वो सही कर सकते हैं मैं अपने मसलब की तर्जुमानी मैं सही कर सकता ना मेरा कोई जट आदमी मसलब की तर्जुमानी कर सकता ना उन्होंने कोई कर सकता। गल तो इन्होंने बुलाया इस वास्ते किया है कि तुम कुरान और सुन्नत के मुताबिक आके सही गल दसो हुण इन्हों का जो नजरिया होती मतलब इन्होंने नजदीक है कि इमाम के पीछे फातिहा ना पढ़ने बाद ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਬਦੁਲਮਾਨ ਹੈ ਕਰ ਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾ करेंगे बस जो पुराना ना भी कहने रहे ये जाती है काले बड़े गल भी गया की होया ये जो आंदे ने अगले पास इन्हों ने पता नहीं भी इन्होंने की लिखना की लगाना की ਗਾਵਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਉਲਮਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ असा 10 बंदे मुंतखब किए 5 उधरों से 5 जिन्हें शुरू तो प्रोग्राम जिन्हें चलाया जिहड़े 5 आगू उधरों से उन्होंने अलहदा लै गया उन्होंने आख्या भाई असा अपना झगड़ा जो खत्म करना है मुतमिन देन करना है लड़ाई झगड़े तो बचना है बदअमनी से बेसवादी जी खत्म करना है यदा हुण हल जो तुम सोचो की पुछना है असा तो की दसना हुण जो उन्हें पूछना सी उन्हें तरीरी तौर पर लिख के साइन करके
ਤੇ ਉਲਮਾਦ ਰਾਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਤਕਰਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਉਲਮਾਦ ਰਾਤ ਤੇ ਉਲਝਣ ਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਆਲਮ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਆਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ, ਨੱਸਦਾ, ਭੱਜਦਾ, ਉਹ ਤਰੀਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਬਸ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਤ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਾਤ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਾਤ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਜੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਆ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ میں بہت ہی لگی امام کے پیچھے امام کے پیچھے صورت فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہے کہ نہیں سمجھ صورت فاتحہ نماز پڑھی جائے تو نماز نہیں لیکن جی نہیں اگے گل سنو جی میں گل کرنا چاہتا اگے آ کے مناظرے سے ثابت کرتے ہیں اس گل گل تو سارا مناظرہ اس گل کا ہوں یا تو آخ دو بھی ختم کر دو ساری گل ایسے ہو بالکل ختم کر دو گل یا اگر تھی اس گل سے جو لکھا لو میرا سانو مجبور کیا جا رہا پھر یہ آخر کی گنجائش جی وہ چاہتے ہیں ابھی سوچنا نہیں چاہتے ابھی ہوں بھی یہ گزارش کریں گے ابھی ہوں بھی یہ گزارش کریں گے کہ تیری تحریر سمجھن والے لکھ کے لیا وہ مطابق علماء حضرات وہ سمجھا دیں وہ وضاحت کرتے ہیں ہم سمجھا دیں اصل جناب اگے عرض کی تھی ساری ہوں گل آپس ہو رہی ہے علماء نال نہیں ہو رہی نہ حافظ عبداللہ صاحب نال ہو رہی ہے نہ نعمانی صاحب نال تے نال ساری کوئی گل نفع نقصان ہے ساڈا اصل اپنا نقصان سب پہلے اگر میری باتیں خراب ہو گئے حل دے کہ جیڑا علماء نو اکٹھا کیتا گیا ہے امام کے پیچھے سورت فاتحہ ہے جو موٹر بات میں نہیں چھیڑنا فاتحہ امام کے پیچھے مقتدی نے پڑھنی ہے کہ خدا کی حکم ہے نہیں پڑھنی کہ خدا کی حکم ہے اس سے تو قرآن و سنت تو بات ہے ٹھیک ہے ہوں وہ تھی یہ کام اپنے کو ایک حکم لکھ کے لے آؤ تھی یا میرے ساتھی کہ آپ مولوی تھی میرے ڈیزائن کرو یہ ثابت کرو پوچھنا تو سارے کو ہے نا کہ سارے نزدیک پڑھنے والے کا حکم کی اسی اپنے مسئلے کے جو لکھے ہے نا یہ پوچھے علماء کو نہیں پوچھا علماء کو نہیں پوچھے تھی علماء نہیں لکھ کے لیا کے اپنا مسئلہ جڑا اپنا مطالبہ جڑا دے کے رکھ
فاتحہ پڑھے تو نون آگ جدید فرق آ کے نہیں مانتے یہ آپ مان لو ٹھیک ہے نہیں نماز پڑھنے آج نہیں ہوتا آج کل لکھا لکھا نہ پڑھنا بھی ٹھیک ہے یہ مان رہے بولا سارا بوڑا اللہ نے کیا اور تم مسیح اللہ رہا ہو آج مار نہیں میرے مسجد نہیں تھی مسجد میں گئی ہے کیا نہیں آیا مسیح اللہ اگے آج مورخہ 20/10/93 جامع مسجد حدیث چیپٹر نمبر 22 میں ایک مناظرہ منعقد ہوا جس میں مولانا حافظ محمد عبداللہ شیخ محمد یونس نعمانی صاحب نے شرکت مدرجہ ظاہر خان دونوں طرف سے مقرر ہوئے اہل حدیث کی طرف سے مشیت اللہ محمد صاحب محمد صدیق الغفار خلیل احمد اہل سنت دیوبند کی طرف سے الدین محمد حنیف مولوی محمد حنیف مولوی محمد امین محمد جلیل صاحب نے دونوں علماء اکرام کے سامنے اپنا دعویٰ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں پیش کیا جس پر مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری نے اپنے دستخط کر دیے اور مولانا محمد یونس نعمانی صاحب نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور وضاحت کی کہ یہ دعویٰ ہمارے مسلک کے مطابق نہیں جس سے ثابت ہوا کہ نعمانی صاحب قرار اختیار کر رہے ہیں تھوڑی سی سالے سے جی سالے سے متعین ہوئے تھا جی پانچ ہوئی ہے سالے کوئی نہیں پانچ آدمی گزارش
5 ਬੰਦੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। مطلب یہ تو پوری گل نے ساڑھے گفتگو پوری گل نے دو افریقہ نے متعین کی پوری تو سامنے سن متعین اس کو قبل جو میں سکھایا نا باتوں میں کہا ہے بھائی سارے بات کوئی اللہ تعالی اللہ کا جو مخلوق فرمایا ہے سب جی میں سے ہے نا یہ میں نے یہ فرمایا وہ تو یہ آپ صاحب اسی بات ساڑھے بندے نے اصل 10 بندے نے 10 بندے بولیا گیا ماں بہن پڑھ اصل گیا کہ وہ فیصلے کرنے کہ تمہیں ہاتھ پڑھنے کو بند کرنا اس کو بعد بھی ہاتھ پڑھ لگایا بات کر کے اندر نہیں جانے میں بات کرنا جس وقت گفتگو شروع ہوئی تھی اس وقت ایک گل کوئی آئی تھی کہ نہیں کہ سالس کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو گل کوئی سالس بھی متعین نہیں ہوئی البتہ 5 آدمی 2 افریقہ دے سن جن انتظام کرانا کوئی 5 آدمی یاد نہیں رہا کہ اسی چل کے علماء تصویر نہیں کر کے تحریر کے بارے اسی بڑے 10 بندے ہیں تصویر کر کے سر کیا ٹائم دیں تھوڑا جہا ٹائم دیں ٹائم تو تھوڑے کو تحریر کا بھی تھی آپ ہی پڑھ کے سناؤ ہمیشہ تاریخ بھی ساری گلا کرتے رہے ہوگی تو سنا کے مناسب سمجھو گے آپ نے گل نام مناسب سمجھو گزارش یہ ہے متنازع لوگ وہ تصویر آسان کرنا سی سال سسم کرنا نہ حضرات وہ ساڈا سی اصا انہوں کو 5 بندے میں آخیا 5 بندے تھی دے دو جی 5 بندے تھی دینے سے طرح ہوا 10 بندے بھا لیا یہاں آخیا تھی فیصلہ کرو کہڑے مسئلے سے گل ہوئی ایویں ہوئی تھی گل تساں دسیا جی اس مسئلے سے گل ہوئی وہ مطابق گل شروع ہوئی نہ فیصلہ ہے تمہیں پھر تو سانو لے گئے اتنے تمہیں آخر تھی گل جی نا وہ آگے پیش کرو 10 بندے رکھ رہے 5 ادھروں تو 5 ادھروں تھی دیکھ کے تو انہوں نے اگے کرو ایسے جی تصا بحث کرنی یہی اسی سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ سانو سمجھا دو وہ تصا لین کا وہ تو انکار ہوا تمہیں میں آخیا بس تھی اتنے بڑا چر ایک گل چلتی رہی اس تو بعد میں تمہیں آخیا ہوں آؤ باہر گل سنو تمہیں پھر پوچھا کیوں جی ہوں کی پوزیشن پھر 3 باری تھی متواتر اٹھ کے آئے جی یہاں کو سائن کر دیو وضاحت جس ویلے کرو گے ثبوت جس ویلے پیش کرو گے سانو آپ غلط سے صحیح جی گل ہے وہ سمجھ کے آ جائے گی سمجھنا تو اصل وہ جی غلط کر کرتے ہیں تو غلط انہوں کی آپ ثابت ہو جائے گی تصا پھر انکار کیا پھر اتنے پی گئے اسی انہوں نے آخر نہیں ہوں فیصلہ کرو کون انکار کرتا ہے جا انکار کر دو کس وجہ تو کرتا ہے فیصلہ جی رہنا وہ لکھ کے دے دیتا ہے وہ سنا دیتا ہے مطلب جاتی سمجھ نہیں جو کوئی مطلب فیصلہ نظر آ جاتا ہے 5 بندے جہے نے 5 بندے دیوبند وہ 10 بندے کے فین نے انہوں 10 بندے